قبلہ منصور سلطان صاحب دے میں ایک حوالے کرے ساں اگر محسوس نہ کرو ناراض نہ تھی گئی تو تھوڑا تھوڑی بھی اگا تھی گئی مولی سے بڑھتا کو کچھ نہیں آدھے پیر سے بڑھتا کو کچھ نہیں آدھے تھوڑا تھوڑے میں اگا تھی آسو ایک ہی کڑا تو اوہ چنگا نہیں لگدا تھوڑا تھوڑے میں نال تھی آسو ملجل کے باسو ذرا محفل دا رنگ دوبالا ہو ویسی ماشاءاللہ گرمی حسین دے عاشقہ کو ایسے نہیں لگ دی حسین آپ گرمی دی پرواہ نہیں کی دی تو تسا حسین دے غلام بڑھ کے گرمی تو ڈرے بیٹھے ہو حسین مدینے دے اندر ہے رب دا قرآن ہے یا رب دا فرمان ہے یا نان مصطفیٰ دا حسین اتھے بھی رہ کے پرواہ کائیں یزیدی دی نہیں کی تھی اج تو حسین کا غلام بڑھ کے تو ایک گرمی تو ڈر کے بیٹھے اللہ دی عزت کی قسم ہے تو بھی خوش قسمت ہے میں بھی خوش قسمت ہاں کہ تیکو تلے کو اللہ نے امام علی مقام امام حسین کا ذکر خیر کرنا نصیب فرما چھوڑا کئی لوگ وہ بھی ہیں جنہاں کوئی امام علی مقام امام حسین دی شان دا پتہ بھی نہیں امام حسین علیہ السلام دے غلامہ دا بھی پتہ نہیں سنی تو خوش قسمت ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے کہ تیرے گھر دے وچوں بھی نبی دی آل دا بھی ذکر ہوتا پائے نبی دے صحابہ دا بھی ذکر ہوتا پائے اور نبی دی ہر آل دا ذکر ہوتا پائے اور نبی دی ہر حبل آل دا ذکر تیرے گھر دے وچوں ہوتا پائے تو تے میں اج سینہ چوڑ کے فخر کیوں نہ کروں اج سنی تیکو مبارک ہوئے جس حسین نے قرآن دی خاطر مصطفیٰ دے دین دی خاطر مدینہ چھوڑا ہے مکہ چھوڑا ہے کربلا دے اندر آیا ہے اج تیرے تے میرے دے کول قرآن اج بھی موجود ہے اور قیامت تک قرآن تیرے کول موجود رہے والا ہے کہ اللہ ساکو قرآن میرا محبت رکھر دی توفیق عطا فرما چھوڑیے تے میں ایک شعر پیش کر کے قبلہ پیر صاحب سے میں ایک حوالے کرے سا ملکو حسین لا سکتا ہے اگر سمجھ آئیے تو ہاتھ چاہ کے آنا چھوڑے حاضرہ سنی محمد دا ثبوت دے چلوں ہے تھا کو چاہ کے آنا چھوڑ ملکو حسین لا سکتا ہے میرا پیر بڑا انبول ہے ملکو حسین لا سکتا ہے میرا پیر بڑا انمول ہے دل بند ہے فاطمہ زہرا لا ہے دردہ سونا ڈھولے حق سچ دی پڑھ میرے کار آیا حاکم ایندہ ہر ہک بولے مجبور 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 حسین ناسل جی ہر چیز حسین دے کولے اللہ چھوڑے اونچی والا سبحان اللہ مجبور حسین ناسل جی ہر چیز حسین دے کولے اب بلا تاخیر تو محبت رال استقبالیہ نعرہ سنا تے میں ایک پیر سے بڑھ دے حوالے کرا دعا ہتھا کو چاہ کے نعرہ سناوے نعرہ تکبیر جتنے تک آواز نہیں کٹڑی میں دوجھا نعرہ لاؤڑا بھی نہیں نعرہ تکبیر حال بھی نہیں پچھلے نہیں بولے دے پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت بولو بولو نعرہ حیدری حیدری اب بلا تاخیر جگر گوشہ پیر نور سلطان القادری سلطان العارفین پیر محمد منصور سلطان القادری سے میں کو نہ دے حوالے کرے سا انشاءاللہ آبدہ نورانی وجدانی خطاب ہو سی تو ہرے قلوب و ادھان کو منور فرمے سے ذکر حسین دینا دعائی خیر کا مجھے اللہ سید محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انی اسألک علم نافع رزقا واسعا و شفاء من کل داء رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المختلف یا اکرم الخلق یا اکرم الخلق یا اکرم الخلق مالما اعوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ زینت فرشہ وقاسم رزق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے ایک دفعہ درود شریف سارے بھائی پڑھو۔ سرکار اور سرکار دی آل دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب تو پہلے اللہ رب العزت پاک بارگاہ اس بڑی آجی نال دعا کہ اللہ رب العزت تواڈا تے میرا اس مقام تے اس پنڈال دے وچ اکٹھا ہونا سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد دا اہل علاقہ دا مل کے پروگرام سجاونا اللہ سب کو اپنی پاک بارگاہ اس قبول و مقبول فرمانا۔ دوستان اکرامی کے اندر کیونکہ نام محرم دا نہیں ہے اور بہت بڑی کانفرنسز پورے بکر دے وچ ہوندے پے، ویسے تو پوری دنیا ہے، میں اپنے ضلع دی گل کراں بکر دے وچ بہت بڑے بڑے کانفرنسز ہوندے پے اور تورے کول بھی الحمدللہ اتنے بہت سارے علماء کرام تشریف لے آتے نات خانان حضرات بھی ہوندے پے کیونکہ انہاں شہادت دے موضوع تے گل کرنی ہے، کوئی شہادت دے موضوع تے گل کرسی، کوئی اہل بیت اتحاد دی شان بیان کرے سی، کوئی صحابہ کرام اور اہل بیت آپس سے تعلق بیان کرے سی، کیونکہ مین موضوع امام علی مقام دی شہادت ہے۔ اس وقت میرا دل ہے تھی کہ میں پہلی تقریر کرتا بھی آئی تھی تاج ایسا گل شروع کروں کہ شہید ہوتا کون ہے، گل سمجھتے میں تاکہ اگو اور جڑے علماء کرام گل کرے تو انہوں اس چیز کی سمجھ آتے کہ یار شہید آنکھا کہنوں بیٹھا ہے، کون شہید ہوتا ہے، شہیدہ نے کتنے قسمہ ہیں۔ تو دوستو شہادت کے واسطے جڑی چیز سب کو زیادہ ضروری ہے، سب کو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دا مفہوم ہے، فرمائے شہید وہ شخص ہے کہ جس دے دل دے وچ یہ جذبہ ہوئے، دل دے وچ یہ محبت ہوئے کہ اے مالک کریم میں نو شہادت عطا فرما دے۔ اگر وہ دل دے جذبہ کوئی نہیں، اگر وہ دل دے وچ یہ جذبہ کوئی نہیں، شہادت شوق کوئی نہیں، اور بے شک جنگ وچ فوت تھی میں، جنگ دے وچ مارا بنے یا گھر وچ فوت تھی میں یا دریا وچ کودے، فرمائے لوکاں دی نظر دے وچ ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہوئے، اللہ دی نگاہ دے وچ شہید صرف ہوئے کہ جن دے دل دے وچ ایک جذبہ ہوئے کہ اللہ رب العزت انہوں ایمان دے اتے شہادت دی موت عطا فرما دے میں۔ شہید دیا دو قسمیں ہیں، شہادت دیا دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے شہادت سری، دوسری ہوتی ہے شہادت جاری۔ کہتے سمجھ آتے ہیں شہادت سری ایک چھپی ہوئی شہادت ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت ہے۔ ایک مثالہ ہے کہ کئی بندے نو زہر دے وچ گیا وہ بندہ اسے زہر دے وچ اگر فوت ہو گیا وہ شہید ہے، پانی دے وچ ڈوب گیا وہ بھی شہید ہے، دیوار تے گھٹی اس بندہ فوت ہو گیا وہ شہید ہے، دل کا دورہ لگے پیٹ درد ہوئے تعاون ہو گیا، یہ سارے دے سارے شہادت دے قسم ہے، لیکن کیڑی شہادت ہے اس نو آپ کہتے ہیں شہادت سری۔ اور دوسری قسم جڑی ہے وہ ہے شہادت جاری۔ شہادت جاری کے لیے کہ کوئی آدمی حق دے ہوتے ہونا تو ضروری ہے، اگر وہ حق دے نہیں وہ تو شہید نہ ہو سکے، حق دے ہوتے ہوئے ایماندار ہوئے، اپنی جان مال عزت آبرو وہ دے بچاون دے واسطے، ایمان بچاون دے واسطے وہ دشمن دے نال لڑے، انہوں کوئی نہ کوئی چیز لگ دے، آلہ انسان کوئی پتھر
پتھر انہوں لگ گیا، کوئی تلوار لگ گئی، کوئی گولی لگ گئی، جس دن انہوں جسم سے زخم ہو گئی ہے اور وہ خون نکلتے اس خون کی وجہ کو وہ بندہ فوت ہو گئے وہ بچ نہیں سکتا، اس نوع کہنے شہادت چاہیے. گل سمجھ آتی نہیں؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یاد رکھا ہے، اس دنیا کے کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جیڑی میری سرکار کے پر موجود نہ ہو، کوئی شان ایسی نہیں کہ جیڑی میری سرکار کو موجود نہ ہو. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دعا کی تھی کہ اے مالک کریم میں نے بھی شہادت عطا فرما. توجہ ہے بھائی، میری سرکار نے یہ دعا کی تھی کہ اے مالک کریم میں نے شہادت عطا فرما. اور اللہ رب العزت نے قرآن دے وچ اپنے محبوب کے نال وعدہ فرمایا کہ سونا محبوب تینوں میں دشمن دے ہاتھوں تیری موت میں نہیں لکھی، تیری وفات دشمن کے ہاتھ کو نہیں ہونی. اور انہوں اللہ کا وعدہ کہ دشمن کے ہاتھوں میں تیری موت لکھی نہیں، دشمن کے کو تینوں وفات نہیں آمنی، لہذا تو دشمنوں پر پریشان ہوتی. تو انہوں سرکار دعا پہ کرتے کہ اے مالک کریم میں نے شہادت عطا فرما. اور ایک بندہ سوچ پہ گیا کہ ہن کہندی گل پوری ہو سی، اللہ پاک فرماتے شہادت نہیں ملنی. ظاہرہ نہیں یہ مطلب ہویا کہ اے محبوب میں تینوں دشمنوں پر محفوظ رکھے تھا. اے جتنے بھی لوگ ہیں اے تینوں جتنی بھی تکلیف نہیں میں انہاں تکلیفاں دے وچ میں تینوں موت وفات نہیں ملنی. اور سرکار دعا پہ کرتے کہ اے مالک کریم میں نے شہادت عطا فرما، میں نے شہادت عطا فرما. اور سرکار کو شہادت ملی تو کیڑی ملی؟ شہادت تو دو ہیں. اور اگر شہادت سری سرکار کو ملے تو شہادت جاری رہ گئی، اگر شہادت جاری ملے شہادت سری میں رہ گئی. اور جیڑی لے ویسی جیڑی شہادت میرے سرکار کو نہ ہوئے اور تو شہید نو مقام کی نہیں ملتی. کیا سمجھ آتی بھئی؟ تھوڑا جہا اور کا موضوع ہے، سمجھا کی کوشش کرو. اور شہادت سری دا میرے سرکار دے کل ہومن وہ بھی ضروری ہے. شہادت جاری دا میرے سرکار کل ہومن وہ بھی ضروری ہے تاکہ انہوں شان مل ودے، انہوں شان مل ودے. تو اللہ رب العزت نے سرکار کو محفوظ بھی رکھنے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے عمل کو پہلے آپ نے نال ایک باقاعدہ باڈیگارڈ رکھ دیا. سرکار کے نال ایک خادم ہوتا ہے، ایک محافظ ہوتا ہے. لیکن جنہ قرآن کا حکم آ گیا وہ تو بعد سرکار نے فرمایا بس اللہ پاک نے خود میری حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، میں نے نال کسی باڈیگارڈ محافظ انہوں محافظ کوئی نہیں. اور سرکار کی خواہش کیا ہے کہ اے مالک کریم میں نے شہادت عطا فرما. اور اللہ فرماتا کہ میں تنوں محفوظ رکھنا ہے. اور شہادت کس معنی تو ہے؟ تو دوستان کرام قدر سرکار کے نام سے نے فرمایا الحسین و منی فانا من الحسین. فرمایا لوگوں حسین میرے ہی چھوئے اور میں حسین کے بھی چھوئے. اس کے آدھی سمجھ نہ آئی، اس کے آدھی سمجھ کیوں نہ آئی کہ ایک سمجھ آتی ہے کہ حسین نبی کے بھی چھوئے، اولاد ہمیشہ کیوں ماں چھوئے تھے، لیکن سرکار کی میں حسین کے بھی چھوئے. انہیں دو وضاحتہ کی دیا گئی ہیں، دو تفسیرہ بیان کی دیا گئی ہیں. پہلی تحریر فرمائی گئی، فرمایا لوگوں کل ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین و منی فانا من الحسین. فرمایا حسین میرے چوئے میں حسین کے بھی چوہا. کہ مطلب کہ فرمایا جیڑا میرے نال محبت کرے گے وہ حسین کے نال محبت کرے گے. الحسین و منی حسین کے نال سے محبت کی تھی میرے بچہ کو کی تھی. اور دوسری گل فرمایا حسین میں حسین کے بھی چوہا، یعنی جے حسین نال محبت کی تھی اس حقیقت میں میں اللہ کے رسول کے نال محبت کی تھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا میرے کو ہونے ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے نے میں آ کے دسے کہ جیڑا بندہ حسین کے نال محبت کرے گا، جیڑا حسن و حسین کے نال محبت کرے، انہوں نے والدہ کے نال محبت کرے، انہوں نے والد یعنی مشکل کشا علی کے نال محبت کرے،
فرمایا اللہ فرمیتا ہے اس صرف انہوں نے محبت نہیں کی تھی اے میرا محبوب اس تیرے نال محبت کی تھی اور جے تیرے نال محبت کی تھی اس حقیقت میں اللہ کے نال محبت کی تھی اور اہل بیت کی محبت اتنی اہم ہے دوستو اتنی اہم ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی شخص ساری عمر کعبے دے نال رہے کعبے دے طواف ہی کرے نمازیں ہی پڑھے روزے بھی رکھے زکاتہ بھی دے لیکن او دے دل دے وچ اگر اہل بیت کی محبت کوئی نہیں یا معاذ اللہ تھوڑا جہا ہی بغض ہے فرمایا او شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جنت حقدار نہیں ہوتا اگر جنت حقدار بننے وقت خالی عبادت نہ نہیں عبادت منہ تے مار دیتے ہیں عبادت بھی کیتیاں ونجن اور اہل بیت کی غلامی بھی کیتی بنے دوستان اکرامی کے اندر الحسین منی مانا ملا رہتا ہے فرمایا حسین میرے چوئے میں حسین میرے چوئے جے حسین نال محبت کی تھی اس حقیقت اس میرے نال محبت کی تھی اور دوسری گل کیا ہے کہ سید امام حسن اور سید امام حسین انہاں روحان اللہ پاک نے شہادت عطا فرمائی شہادت عطا فرمائی کہ نہیں اور ذرا اس گل سمجھو امام حسن نے جڑی شہادت ہے وہ کہہ رہی ہے وہ ہے شہادت سری امام حسین کی شہادت کہہ رہی ہے یہ شہادت جاری اور سرکار کے جسم کی مثال انہیں جن ایک درخت ہوئے میرے سرکار کی مثال ایک درخت والی ہے سید امام حسن اور سید امام حسین انہیں روحان کی مثال شاخہ والی ہے یہ اس درخت یہ شاخہ ہے اور ایک شاخ امام حسن ہے ایک شاخ امام حسین ہے جیڑی شاخ امام حسن ہے او دے اوتے بھی شہادت لگی ہوگی او دے اوتے شہادت کا پھل لگا ہوئے جیڑی شاخ امام حسین آلی ہے او دے اوتے بھی شہادت کا پھل لگا ہوئے اتنے شہادت سری ہے اتنے شہادت جاری ہے تاکہ کوئی آکے کہ یہ شہادت امام حسن اور امام حسین دیئے وقت بھی ٹھیک ہے اگر کوئی آکے یہ شہادت میرے مصطفیٰ کریم دیئے وقت بھی ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ شہادت اگر کوئی آکے کہ امام حسن امام حسین دیئے تاں بھی ٹھیک ہے دیکھو لڑیاں تو کے پھل لگے کرے انہوں نے کہا تو ساکھو کہ پھل انہاں لڑیاں تو کے لگو ہے وقت ٹھیک ہے لیکن حقیقت پھل کہتے ہیں وہ پھل تو درخت آتا ویسے تو درخت کون ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ اور دوسری گل کہ دوستو شہادت وہ ہویا دنیا دے وچ سینکڑوں شہادت نہیں ہویا ہزارہ نہیں لکھا نہیں کروڑا شہادت ہوئے کوئی سعودیہ ہے جو ہوئے کوئی ایران ہے کوئی عراق ہے کوئی پاکستان ہے کوئی افغانستان ہے کوئی ہندوستان ہے کوئی شام ہے کوئی کتھے یاد رکھا ہے جتنے بھی شہادت ہوں گے جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ہر شہید کی شہادت مشہور اس ٹائم ہوں گے جب انہوں شہادت مل لیتی ہے ایک بندہ شہید ہو گئے تو بات مشہور ہوتا ہے وہ شہید ہے لیکن خدا کی قسم امام حسین دی وہ شہادت ہے کہ اس ٹائم بھی امام حسین کی شہادت میں چرچے ہیں کہ حالت امام علی مقام اپنی والدہ پاک دا خود پیتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین کی شہادت چرچے اس وقت کو شروع ہو گئے حدیث مبارکہ میں چاہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سرکار بیٹھے اپنے گھر والے جناب اپنے اہل بیت جناب سرکار بیٹھے امام حسین کو چاہتے ہیں امام حسین کو چمدے پہ بڑے خوش چمدے پہ اچانک سرکار دیکھی نہیں وچواز کو آگے میرے سرکار رومہ لگے آپ دیدہ ہو گئے کسے پوچھا یا رسول اللہ بڑی خوشی نہ بیٹھے ہوئے حضور کیوں پریشان تھی گئے ہو میرے سرکار نے فرمایا لوگوں انہیں میرے کو حضرت ایک فرشتہ ہے اللہ کے طرف ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے نے میں سے ہے کہ اے محمد عربی اے اللہ کے پیارے نبی جنہیں نواسے ہوں پیار میں کرتے ہو جنہیں اونچائی بیٹھے ہو اس سے نواسے ہوں تو آنی امت میں لوگ شہید کرے سے نام نہاد مسلمان ہو سے وہ تو آنی امت میں لوگ ہو سے
اور تو نے اس پیار نواز سے وہ شہید کرے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کھولا، ہاتھ کھولا میں مٹی موجود ہے، فرمایا فرشتہ مٹی بھی دے گی ہے، یہ مٹی اس جگہ دی مٹی ہے، اس میدان دی مٹی ہے کہ جتنے حسین نے شہید ہو رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا دی وہ مٹی بھی نکل گئی، اور سارے اندر دیکھ کے سرکار نے وہ مٹی علی المرتضیٰ نے نہیں دی، سیدہ خاتون جنت نے نہیں دی، سیدہ عائشہ نے نہیں دی، بلکہ وہ مٹی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی مومنہ دی اماں سیدہ ام سلمہ کو عطا فرمانے تھی، اور فرمایا ام سلمہ یہ مٹی اپنے کو رکھ، اس مٹی نو بیٹی نہ دے، اس کا خیال کرے جیڑے دی یہ مٹی خون بھر بنے، جیڑے دی مٹی سرخ بنے، سمجھ بنے کہ میرا حسین آج شہید ہو گیا۔ اور دوستانے کرانے قدر اے میرے سرکار کے لیے سمجھے میں شاید پر کہ میرے سرکار دھیان دیں کہ اس وقت جگہ حسین دی شہادت ہو سی، اس وقت اگر اس گھر دے وچوں کوئی زندہ ہو سی تو وہ بھی ام سلمہ زندہ ہے، اور باقی سب تو مثال پہلے ہو چکا ہو سی، لہٰذا بی ام سلمہ فرمے دیا کہ نا محرم نبی ہے، میں سب پیشی دکھائے میں فرمایا میں ستی پہی نا، نماز پڑھ کے سم گئی نا، فرمایا میں جو ستی ہے نا، میں خواب دے وچ لکھے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سرکار دے داڑھی مبارک دے سرکار دے والد مبارک دے گھر دے سرکار دے والد گھر دے مٹی چاہی لگی ہوئی ہے سر دے وچ بھی، اور سرکار بڑی تیزی نہ چلتے پہ اچھا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قربان ہوں یا حضور خیر پہ ہے، حضور کیوں انہیں پریشان ہے انہیں تیز تیز چلتے پہ ہو، حضور پریشان انہیں خیر پہ ہے وجہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ آج ظالمہ نے میرے نواز حسین کو شہید کر دیا۔ بی بی ام سلمہ فرمائیں دیا کہ میں جبے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ جو کھلی فرمایا میں دوڑ کے اندر کمرے کے گیا، اندر کمرے میں نہیں تھا جیڑی جگہ تو شیشی پہ ہے، جیڑی شیشی دی وچ میں مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، فرمائیں دیا خدا دی قسم میں اس شیشی کو دیکھا اس شیشی دی مٹی خون بھر چکی ہے، وہ دی مٹی فرمایا خون بھر چکی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام دی شہادت چرچے اس ٹائم کر چھوڑے، اس ٹائم کر چھوڑا ہے کہ حال امام علی مقام کو سرکار اپنے گود میں چاہی ہوتے ہیں، لہٰذا اے آخر یہ کہہ کرا کہ ایک دو شہزادے دے جنگ آئی، اچانک جنگ تھی تو بس شہادت تھی گئی، اور لڑائی جو تھی شہزادے میں کہ ایک طرح جو فوتی میں آئی، نا یہ اچانک نہیں ہویا، یہ اچانک نہیں ہویا بلکہ یہ شہادت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایدے متعلق اس ٹائم ڈاک چکے ہیں کہ جدہ امام حسین آلے بچپن شریف کرے چاہتے آلے، اور دوستو یاد رکھو آخری گل میں عرض کرا امام علی مقام نے جنہی قربانی بھی تھی کربلا دے میدان میں جنہی قربانی بھی تھی یہ خدا دی قسم صدقہ ہے اسے قربانی دا کہ آج دوسرا تے میں کلمہ ودے پڑھتے ہیں آج سب نمازہ پڑھتے ہیں، دیکھو نا کوئی ایک آدمی بوٹا لا دے یہ بوٹا لگا کرے، ایک بندہ بوٹا لا دے فوت ہو بیٹھے ان دے بچے پچھو اس بوٹے میں پانی لا دے آدھے رہے میرے باپے کا لگا ہوا بوٹا اسا تینو کملاما نہ دے سو اسا تینو مرجھاما نہ دے سو، لوگ بنتی انہوں طریقے نہ پانی لا دے، یزیدی دور دے اندر جڑا اسلام دا بوٹا مرجھاما لگا، یزیدی دور دے اندر جڑا اسلام دا لگا ہوا میرے مصطفیٰ کریم دا بوٹا جڑا مرجھاما لگا، امام حسین نے فرمایا اے میرے نانے دا لگا ہوا اسلام دا بوٹا لوگ اپنے بوٹے انہوں پانی دے دے، میں تنو علی اسخان دے لئے پر تک ٹوٹ دے کے بچے کہ ایک میں مذاق نہیں، ایسی قربانی کہ جس دی مثال پوری تاریخ انسانیت دے لئے دے دے، اگر امام علی مقام خدا نہ خواستہ وہ قربانی نہ دے دے تاج دوسرا سوچو تو آرہا تھا میرا کیا حال ہو گیا، جے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید کرا جو اپنے جوان بناوہ بھی شہید کرایا، اپنے جوان پترہ بھی شہید کرایا، اور جس ٹائم ضرورت آئی امام علی مقام نے اپنی جان بھی اللہ نے سپورٹ کر چھوڑی اور اسلام نے لڑتے ہوئے اسلام کے سامنے وہ بار بنا کہ قیامت تک حق اور باطل کا فرق نمایاں کرتے ہوئے۔ دوستانے گرام قدر میں دعا کو اللہ پاک تو سا سب دا اکٹھا ہونا ہے سوڑا پر محمد بڑھاونا اللہ سب کو اپنے پاک بارکاہ قبول و مقبول فرمائے۔
جنہاں دوستوں نے کسی قسم کا اس پروگرام کو تعاون کیتے اللہ سب لوگ اجر عظیم عطا فرمائے واخر دعوانا